رات کا سناٹا بازار کی گلیوں میں دبے پاؤں سرک رہا تھا۔ مدھم روشنیوں میں کبھی کبھی کوئی مسافر گزرتا تو اس کی آہٹ خاموشی کو توڑ دیتی، لیکن اس سناٹے میں ایک شخص ایسا تھا جو ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، وہی پرانی مسجد کے دروازے کے قریب جہاں وہ ہر رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ وہ ایک فقیر تھا جس کا چہرہ سکون کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ یہ فقیر کوئی عام سائل نہ تھا، وہ نہ تو لوگوں سے کچھ مانگتا تھا، نہ کسی سے کوئی شکوہ کرتا۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا تو کبھی زمین پر نظریں جما کر گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ بازار کے دکاندار اور راہگیر اس فقیر کو جانتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے دیوانہ ہی سمجھتے تھے۔ اس بازار میں ایک عورت بھی رہتی تھی، ایک ایسی عورت جس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں تھے، مگر اس کا نام عزت دار گھروں میں نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک بازاری عورت تھی جسے لوگ حقارت بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ مگر رات کے اندھیرے میں وہی لوگ اس کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ اس رات بھی جب بازار تقریباً سنسان ہو چکا تھا، وہ عورت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ آج نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین تھا۔ ہر رات کی طرح کہے لگانے اور زندگی کو ہنسی مذاق میں گزارنے کے بجائے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی سوال تھا جو اس کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس فقیر پر پڑی جو مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھا تھا۔ ایک عجیب کشش نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس شخص کے قریب جائے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فقیر نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی جیسے وہ دنیا سے بے نیاز ہو۔ عورت نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بابا تم یہاں ہر رات کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیا تمہیں نیند نہیں آتی؟ فقیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، نیند تو ان کو آتی ہے جو غافل ہوتے ہیں، میں جاگتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے رب کی قربت چاہیے۔ عورت ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی میں وہ بناوٹ نہ تھی جو وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے رکھتی تھی۔ قربت؟ کیسی قربت؟ تم تو یہاں اکیلے بیٹھے ہو۔ فقیر نے جواب دیا، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دنیا کی محفلیں بے معنی ہیں اگر دل ویران ہو، لیکن اگر دل آباد ہو تو تنہائی تبھی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ الفاظ سن کر عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، کیا میرا دل بھی کبھی آباد ہو سکتا ہے، یا میری قسمت میں ہمیشہ ویرانی ہی لکھی ہے؟ فقیر نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ہر دروازہ کھل سکتا ہے، ہر زخم بھر سکتا ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں سچے دل سے اس کی خواہش کرنی ہوگی۔ عورت نے بے چینی سے کہا، لیکن لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں جہاں بھی جاؤں گی میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، یہ دنیا کے لوگ کون ہوتے ہیں تمہیں معاف کرنے والے؟ تمہیں صرف ایک دروازے پر دستک دینی ہے اور وہ دروازہ اللہ کا ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو دنیا کی باتیں تمہیں پریشان نہیں کر سکیں گی۔ یہ سن کر عورت کا دل ایک عجیب کیفیت میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار سوچا کہ کیا واقعی وہ اپنی قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ سوال اس کے دل میں گونجتا رہا اور اس رات اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے والا تھا۔ رات کا سناٹا بازار کی گلی کوچوں میں پھیل چکا تھا، دکانیں بند ہو رہی تھی، چراغ بجھائے جا رہے تھے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، لیکن اس رات ایک عورت کے دل میں ایسا طوفان اٹھا تھا کہ وہ کسی حال میں چین نہیں پا رہی تھی۔ وہی عورت جس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں تھے، مگر جس کا ذکر عزت دار گھرانوں میں نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کا دل آج ایک ایسی بات سے لرز رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ فقیر کی باتوں کو بار بار ذہن میں دہرا رہی تھی، یہ دنیا کے لوگ کون ہوتے ہیں تمہیں معاف کرنے والے؟ اگر اللہ معاف کر دے تو دنیا کی باتیں تمہیں پریشان نہیں کر سکیں گی۔ یہی فقیر کی باتیں اسے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ یہ جملے اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے؟ عورت کے قدم خود بخود مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس فقیر کے قریب پہنچی جو ابھی بھی خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ اس نے ہمت کر کے آہستہ آواز میں کہا، بابا اگر میں واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہوں تو کیا کر سکتی ہوں؟ فقیر نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف گہری نظر ڈالی، پھر دھیرے سے کہا، راستے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تم واقعی چلنے کو تیار ہو یا نہیں۔ عورت کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بابا میں تیار ہوں،
لیکن میں کہاں جاؤں، کیسے بدلوں؟ میری زندگی تو اسی گناہ کے دھندے میں گزر گئی۔ لوگ مجھے گناہ گار کہتے ہیں، مجھے محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج کل مجھے بہت زیادہ یہ چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں۔ کیا میرے لیے کوئی امید باقی ہے؟ فقیر نے زمین سے ایک مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے ہاتھ سے مسل کر بولا، یہ دیکھو، یہ مٹی ہے، اگر اس پر کیچڑ لگ جائے تو کیا یہ ہمیشہ گندی رہے گی؟ عورت نے چونک کر کہا، نہیں، اگر اسے دوبارہ دھو دیا جائے تو یہ مٹی کا ٹکڑا دوبارہ صاف ہو جائے گا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہاری روح بھی بالکل ایسی ہی ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہو تو اللہ تمہارے تمام گناہ دھو دے گا، لیکن تمہیں اپنے دل سے بھی اس گندگی کو نکالنا ہوگا، صرف ظاہری توبہ کافی نہیں۔ آگے سے عورت بولی، لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ عورت نے سر جھکا کر کہا، بابا، فرض کرو میں اپنی زندگی کو بدل لوں تو کیا لوگ مجھے قبول کر لیں گے؟ کیا وہ میرا ماضی بھول جائیں گے؟ فقیر نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹی، دنیا کے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ جب تم گناہ کرو تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آتے ہیں، اور جب تم نیکی کا ارادہ کرو تو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے ہاں عزت لوگوں کے فیصلوں سے نہیں بلکہ نیت اور عمل سے ملتی ہے۔ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اچانک بولی، بابا، میں آج سے یہ کام چھوڑ رہی ہوں۔ میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی راہ پر چلنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ فقیر نے خوشی سے سر ہلایا اور کہا، پہلا قدم توبہ ہے، دوسرا قدم صبر، اور تیسرا قدم اللہ پر بھروسہ۔ اگر تم ان 3 باتوں کو اپنا لو تو تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی۔ عورت نے فیصلہ کر لیا، وہ اس بازار کو، اس ماحول کو اور ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ جب اگلی صبح بازار کے لوگ جاگے تو یہ خبر پھیل چکی تھی کہ وہ مشہور عورت جسے سب جانتے تھے، اپنے گناہ چھوڑ کر نیک راہ اختیار کر رہی ہے۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ ہنس رہے تھے اور کچھ نفرت سے کہہ رہے تھے، یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ کل تک جو عورت بازار میں تھی وہ آج ولی بن گئی۔ کسی نے کہا، یہ نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں بیوقوف بنانا چاہتی ہے۔ یہ الفاظ عورت کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوتے، اس کے لیے بس اللہ کا فیصلہ کافی ہے۔ چند دن بعد وہ عورت دوبارہ اسی مسجد کے دروازے پر آئی جہاں فقیر بیٹھا تھا، مگر آج وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون۔ اس نے فقیر کے سامنے بیٹھ کر کہا، بابا، میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ان کے طعنے بھی برداشت کیے ہیں۔ کبھی کبھی دل کمزور پڑتا ہے، لگتا ہے کہ شاید میں واقعی نیکی کے قابل نہیں ہوں۔ فقیر مسکرایا اور کہا، بیٹی، جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے تو شیطان ہمیشہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تمہیں بار بار یاد دلائے گا کہ تم کون تھی، تمہارے گناہ کتنے بڑے تھے، لیکن یاد رکھو، جب اللہ کسی کو معاف کر دے تو وہ اس کے ماضی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تمہیں لوگوں کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی نیت پر قائم رہو۔ عورت نے ایک آخری سوال کیا، بابا، میں نے تم سے اتنی باتیں کر لی، مگر میں نے کبھی تمہارا نام نہیں پوچھا، آخر تم کون ہو؟ فقیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ایک مسافر ہوں جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن راستہ چلنا تمہیں خود ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ ذکر میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لی اور بازار کی بھیڑ سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماضی کی زنجیریں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر دل میں سچی توبہ ہو تو اللہ کھل جاتا ہے۔ دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اگر کوئی نیکی کے راستے پر چلنے کی ہمت کرے تو اللہ اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں مل سکتا۔